الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا سهلا عاجلا حلالا مباركا وآتنا توفيق الإنفاق مما رزقتنا وشفاء من كل داء إلى أجل مسمى قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان حضرت محترم انسان کے ذمہ جتنے کام ہوتے ہیں یا جو انسان کی خواہشات ہوتی ہیں انسان ان کو پورا کرنے کے لیے جستجو کرتا ہے سب سے پہلے انسان اپنے جسمانی طاقت اور عہدے کا فائدہ اٹھا کے اپنا وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے
انسان کے پاس کوئی مال ہے تو وہ مال لگا کے وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ کام مکمل نہ ہو سکے اس کی طاقت سے، اس کے عہدے سے، اس کے مال سے، اس کے تعلقات سے، پھر وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی بندے کو ڈھونڈے جو سفارش کر دے اور اس کا کام ہو جائے. اور اگر وہ سفارش سے کام نہ چل سکے تو پھر انسان جو ہے وہ رشوت لگانے کی کوشش کرتا ہے. کام نہیں کر رہا، اس کو کوئی مالی فائدہ دیتا ہے کہ یہ مالی فائدے کی چاہت اور لالچ اور طمع کے اندر اس کو کوئی کام کر دے گا. جب اس میں بھی کام نہ بنے تو پھر انسان دھڑلے اور طاقت سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بدمعاشی کرتا ہے، زور لگاتا ہے. اور جب کوئی کام نہ بن رہا ہو تو انسان بے بس ہو جاتا ہے. کئی ایسے مواقع آتے ہیں، انسان بہت سارے مال و دولت والے لوگ ہیں، بے بس ہیں. اللہ پاک نے بہت زیادہ عطا کیا ہوا ہے، اولاد کی نعمت نہیں دی، بے بس ہوئے پڑے ہیں. کسی کی سفارش کام نہیں آ رہی ہے، اولاد تو اللہ نے دے دی. کوئی طاقت کام نہیں آ رہی، کہیں پیسہ کام نہیں آ رہا. ایک چھوٹے قد کا آدمی ہے، وہ بڑا بے بس ہے، بڑا مال و دولت ہے، بڑے کسی عہدے کے اوپر ہے، لیکن اس کے اندر کی خواہش ہے میرا قد کسی طرح بڑا ہو جاتا. کوشش کر کے دیکھ لے، نہیں ہو رہا، بے بس ہے انسان. اللہ پاک نے سب کچھ عطا کیا لیکن بچوں کے رشتے اچھی جگہ پہ نہیں ہو رہے. ان باپ اور ان ماں سے پوچھ کے دیکھیے، ان بھائیوں سے پوچھ کے دیکھیے کہ جن کی بہنیں اور ان ماں باپ کی کہ جن کی اولادوں کے رشتے نہیں اچھی جگہ ہو رہے، وہ کتنے بے بس ہوئے پڑے ہیں. اللہ کی قسم بالکل بے بس. ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا میں سب سے پہلا لفظ یا اللہ میرے بچوں کے لیے کچھ کر دے. بڑے بے بس. تو انسان اس بے بسی کی شدید کیفیت کے اندر کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. اور انسان چاہتا ہے کہ جب میں ایسے ہاتھ اوپر کروں اسی لمحے اللہ اس کو قبول فرمائے. خواہش یہی ہوتی ہے انسان کی. تو آج کے اس خطبے میں ہم یہ سمجھیں گے کہ کون سے ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول نہیں کر رہا، اور کون کون سے ایسے کام ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں کہ یہ کرو گے تو دعا قبول ہو جائے گا. سب سے پہلی چیز، جب انسان دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ انسان کا رزق حرام ہے. انسان بڑی محنت سے مال کماتا ہے لیکن کچھ چیزیں اس کی حرام کی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں فراڈ کے شامل ہو جاتی ہیں، کچھ بد عہدی کی وجہ سے شامل ہو جاتی ہیں. بڑا اچھا کاروبار کر رہا ہے لیکن کسی عورت نے پیسے دیے تھے، یا بیٹا میرا بھی پیسے بچلا دیں، وہ لگا دیتا. نہ جانے اللہ پاک نے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ عطا کر دیا، لیکن جس وقت سال کا حساب کرتا ہے تو نفع اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے، نقصان اس بیوی کو بتا دیتا ہے، اماں جی نقصان ہو گیا ہے. وہ بڑا سچا، اس کے چند پیسے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں اور ان سے وہ مال لینا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بڑھ جائے، لیکن جہاں صحیح نفع کی باری آئے گی وہ اپنی جیب سے مال لگا رہا ہوگا. یہ مناسب عمل تو نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینے والا عمل تھا. اور ایک صریحاً حرام کماتا ہے. صریحاً حرام کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان نے کوئی چیز دکھائی ہے، بات ایگریمنٹ کر لیا ہے اور وہ چیز اس کو نہیں دی. فیکٹری کے اندر جو مال ہے اس کو ناپا جا رہا ہے، تو اگر 39 انچ کا میٹر ہے تو اس میں سے آدھا انچ کم کر دیا. لاکھوں میٹر مال کے اندر سے اس نے ہزاروں میٹر مال پہنچا دیا اور سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں. اور اگر کہیں اس نے اس کو کہا کسی نے اس کو مطمئن کر دیا، کہنے لگا نہیں یہ بس کھینچ لگی تھی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے معاشرے کے اندر؟ نہیں، وہ تھوڑی سی کھینچ لگ گئی ہوگی، کھینچ آئندہ سے کم کروا دوں گا، جو پچھلا حرام کیا ہوا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جس بندے کا اس نے مال مارا ہوگا وہ بندہ قیامت کے دن آ کے کہے گا کہ مالی ہاذا، اس نے میرا مال مارا تھا، اس نے میرا مال کھایا تھا، یا اللہ لے کے دے اب مجھے. نیکیاں دے کے جان چھوٹیں گے. اور دنیا میں نقصان کیا ہے؟ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ گرد و آلود، اس کا چہرہ، بال، لباس گندا ہے، اور اس حالت کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے. لیکن یہ بندہ کیسا ہے کہ جس وقت یہ اپنے رب کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے فقیر بنتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا قبول نہیں کرتے. اور سبب کیا ہے؟ مطعمہ حرام، ومشربہ حرام، وملبسہ حرام، وغذی بالحرام. 4 اسباب آپ سے سر ہوتے ہیں.
متعبہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، جو کمایا تھا حرام کے پیسوں سے وہ گھر لے کے گیا، کھاتا پیتا ہے وہ کھاتا، مطعمہ حرام، ومشربہ حرام، حرام کے پیسوں کا پیتا ہے، وملبسہ حرام، اس کمائی میں سے لباس لیتا ہے وہ بھی حرام کا ہوتا ہے. کسی جگہ کے اوپر کلرک ہے، بادشاہ ہے، کام نہیں کر کے دے رہا، پیسے لگاؤ گے تو ہوگا. ایک صاحب آیا آگے کہنے لگے میں کیا رشوت دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا رشوت تو حرام ہے، اس کے متعلق تو جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا گیا. کہنے لگا میں کتنا مجبور ہوں، 4 مہینے سے مجھے تنخواہ نہیں دی، اور جب میں کلرک سے جا کے کہتا ہوں وہ کہتا ہے نہیں جی بس دیر ہو رہی ہے، باہر کسی نے کہا کہ اس کی دیر ساری ختم ہو جائے گی اگر 5,000 اس کو لگا دو. اب بتاؤ میں کیا کروں؟ اور وہ 5 لے کے جائے گا، ایسے کتنے ہی 5 اکٹھے کرے گا، اور بہترین قسم کی گاڑی ہے جناب ان کے پاس. تنخواہ پوچھ لو تو وہ 16-17 ہزار سے لے کے ان کی 20-25-30-40 ہزار تک تنخواہ ہے، اور گاڑی کا ماڈل دیکھ لو تو وہ سب سے مہنگا 40-50 لاکھ کا گاڑی کھڑی ہے وہاں پہ. کتنی جگہوں کے اوپر اس کے پلاٹ ہیں. گریڈ 9 سے لے کے 14 تک جس کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے، اس کی نوکری حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد انہوں نے کمانے کروڑوں ہوتا ہے. ہمیں وہ غذی بالحرام، اس کا سارا جسم حرام کے اوپر پرورش پایا ہوگا. انا یستجاب لذلک، اللہ تعالیٰ ان سب اسباب کے باوجود بھی اس کی دعا کیوں قبول کرے؟ کوئی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ دعا اس کی قبول. حیران ہو رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے کرے گا اللہ قبول؟ نہیں کرے گا اللہ قبول. حرام چیزیں کھا رہا ہے، لوگوں کا مال کھا رہا ہے. اللہ پاک نے سود حرام کیا تھا، وہ حرام کھا رہا ہے. یہ جو اداروں کے اندر کام کرنے والے پروویڈنٹ فنڈ کے نام پہ جب جس وقت پینشن ملتی ہے تو وہ ان کے اپنے پیسوں کی ملتی ہے، لیکن جس وقت وہ اکٹھے پیسے ملتے ہیں ان کو، اس کے اندر 1 پیسے آپ کی تنخواہ کی کٹوتی ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے کہ جو کسی آرگنائزیشن نے ڈالے نہیں، یہ حلال ہو گئے، وہ قومی بچت اسکیم میں لگائے ہوئے ہیں، وہ کسی بینک میں رکھے ہوئے ہیں، وہ مختلف پروجیکٹس کے اوپر لگے ہوتے ہیں، وہاں سے انٹرسٹ آتا ہے، وہ آپ کے کھاتے میں جمع ہوتا ہے، اور جس وقت لینے کی باری آتی ہے وہ 25-30 لاکھ روپیہ بنا ہوتا ہے. اور جب 25-30 لاکھ میں سے 15-20 چھوڑنا پڑے گا نا تو اس وقت وہ چھوٹے گا نہیں. اور یہ ایسا حقیقت میں ہوا. گریڈ 19 کا ایک آدمی، اس نے مسئلہ پوچھا، یہ میں سچی باتیں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. وہ کہنے لگا کہ میرا 26.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے، میں آفس میں گیا ہوں یہاں پہ، اور میں نے ان کو کہا کہ میرے پیسے جو ہیں وہ دے دو مجھے، لیکن میں نے اس میں سے وہ نہیں لینا جو سود کے اوپر قومی بچت کے ذریعے وہ جو پرسنٹیج آ رہی ہے میں نے نہیں لینی. ساری زندگی حلال کھائی ہے، آج مرتے وقت میں ان کے پیٹ میں حرام ڈال کے نہیں جا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ سارے کا سارا آفس میرے پیچھے پڑ گیا اور مجھے کہتا ہے تم باپا پاگل ہو گیا ہے، تو اپنے بچوں کا حق کھا رہا، تجھے تیرے اصل بھی نہیں دینے جب تک تو پورے نہیں نکلوائے گا. وہ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ سود لو. تو ہمارے معاشرے کے اندر کیا کیفیت آ گئی. فرمایا ایک وقت آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیا کھا رہا ہے، وہ حرام کا غبار بھی اس کے اندر چلا جائے گا جو حرام سے بچنا چاہتا ہے. کتنی کوشش کر رہے ہیں، آخرکار کئی مہینوں کی کوشش کے بعد وہ اس بندے کو بیوقوف کہنے کے بعد ان لوگوں نے اس کا اصل پیسہ دیا اور سود وہاں رکھوا دیا، اس سے سائن کروا دیا. وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے حرام، حرام نہیں چھوڑنے دے رہے اس کو. کتنے لوگ ایسے ہوں وہ کہیں گے لے لیں گے پھر کسی غریب کو دے دیں گے، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ فرمایا کہ اگر مستجاب الدعوات ہونا چاہتے ہو، دا ما یوریبک الی ما لا یوریبک، جو مشکوک چیزیں ان کو بھی چھوڑ دو، اس میں شک پڑتا اس کو چھوڑ دو. یہ قربری طبقہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، بہت سارے لوگ، کچھ مالک ہیں کچھ ملازم ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی ملازمت کر رہا ہے، بلکہ مالک کا ملازمین زیادہ ہے. ایک دکان پہ کتنے افراد ہیں. اور میں اکثر آپ لوگوں کی تعریف کرتا ہوں، دعا میں بھی یاد رکھتا ہوں کہ مجھے اتنی محبت ہے آپ لوگوں سے کہ میں کئی جگہوں پہ صرف اور صرف آپ سے گفتگو کی وجہ سے نہیں میں گیا. اور جمعہ میرے لیے اتنا اہم ہوتا ہے کہ صرف آپ کی محبت میں، کہ آپ لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں. عرصہ 5 سال سے کبھی میں نے 10 سے 15-20 منٹ بھی اوپر لگا دیا تو کبھی کسی نے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں کہا ان کا کاروبار کا حرج ہو رہا ہے، لیکن نہیں، ان کو معلوم ہے یہاں نفع زیادہ مل رہا ہے.
تو ابھی میں ان افراد کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو اپنے دکانوں کو بند کر کے آئے ہوئے ہیں اور اپنے ملازمین کو بھی ساتھ لے کے آئے ہیں، یہ ملازمین ذرا توجہ سے سن رہی ہے، کثیر تعداد میں یہاں پہ ہوتے ہیں۔ ایک دکان کے اوپر ایک گاہک آتا ہے، اس گاہک کو اپنی دکان کے اوپر پڑی ہوئی چیز وہ پسند نہیں آتی، وہ مالک نہیں ہے دکان پہ، یہ ملازم باہر سے جاتا ہے لے کے آتا ہے، جی ہمارے گودام میں پڑی ہوئی ہے، جھوٹی سی ایک چابی پکڑتا ہے، جیب میں ڈالتا ہے، میں گودام سے جا کے لے کے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے ہوتا ہے، مجھے بھی 20 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، ایسے جھوٹی چابی ایسے پکڑی جیب میں ڈالی، میں گودام سے لے آؤں جی چیز، وہ گودام پہ جاتا ہے، دوسری دکان سے جاتا ہے، کہتا ہے یہ مجھے چیز دے دو، وہاں جا کے اس کو کہتا ہے یہ جنابی اتنے کی ہے، اور وہ اس کو تھوڑے زیادہ جتنے بھی نفع پہ بیچ کے جلدی سے پیسے جیب میں ڈالتا ہے، اور وہ سچا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی، یہ پہلا اس نے جھوٹ بولا کہ گودام میں کوئی نہیں تھی، اس کو بتاتا میں کہیں سے لا کے تمہیں دے دیتا ہوں، تمہارے نصیب کا ہوتا کبھی باہر نہ جاتا۔ دوسرا اس نے جھوٹ بولا، جب مالک آیا، مالک نے پوچھا کوئی گاہک آیا تھا، وہ کہنے لگے جی کوئی گاہک نہیں، اور وہ دل میں سچا ہے، کہتا میں نے اس کی دکان سے تو بیچا نہیں ہے چیز، نہیں یہ حرام ہے، اس ملازم کے لیے یہ پیسہ حرام ہے، اس لیے حرام ہے کیونکہ اس کا وقت بھی اس دکان کے ساتھ طے شدہ تھا، وہ صبح سے لے کے اگر 10 بجے آیا، 10 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک کا وقت ہے تو وہ وقت بھی طے ہے، اس کی ساری سروسز دکان کے فائدے کے لیے ہے، اگر وہ بیچ میں سے کھاتا تو وہ حرام کھاتا ہے، اب دعا کیسے قبول ہوگی؟ وہ یہ کہتے ہیں جی عرصہ ہو گیا ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، کیسے خرچے پورے ہوں؟ ایسے کہ 5 7 10 ہزار روپے مہینے کا جیب میں ڈال کے گھر جاتا ہے، 6 7 مہینوں بعد لاکھ روپے کی کوئی نہ کوئی بیماری اس کے اوپر آ جاتی ہے، پھر وہ زکات سے لے کے پورے کر رہا ہے، کیا سبب ہے؟ وہ کچھ نہ کچھ خرابی پیدا ہو رہی ہے، اللہ پاک اس سے شدید ناراض ہوئے ہیں۔ رب کو راضی کرو، ما یریب کلا ما لا یریب، جس چیز کے اندر شک و شبہ آ جائے، شرمندگی آ رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو چھوڑ دو اس کو، ما یریب، شک والی چیز کو چھوڑ دو۔ تمہارا رزق جو تمہارے پیٹ میں جانا ہے، جو قطرے تمہارے پیٹ میں جانے ہیں، جو قدم تم نے اٹھانے ہیں، جو پلک تم نے جھپکنی ہے، جو سانس تم نے لینی ہے، اللہ کی قسم جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے اتنی دیر تک زندگی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ چھوڑ دو ان چیزوں، اللہ پاک عطا فرمانے والا۔ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمرہ آن کرنے سے پہلے اس کے آگے کوئی چیز رکھ دی اور سائیڈ پہ لے جا کے اس میں سے بندے نے بعد میں اس نے کہا 1500-1600 کا ایک سوٹ ہے، اور وہ سوٹ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، وہ بیچ دیا اور بازار سے لا کے 900-800 کا سوٹ رکھ لیا، ہفتے بعد اگر کسی دکاندار نے، عموماً سٹاک نہیں ملاتے، سٹاک ملا ہے، گنتی کی گنتی پوری ہے جناب، وہ جو اس کے اندر فراڈی لگائی تھی، کیسے دعائیں قبول ہو، گھر سے بیماریاں کیسے ختم ہو، عذاب کیسے ختم ہو، رب راضی کیسے ہو جب ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے۔ اور دکاندار افراد جب یہ کسی کو ملازمت پہ رکھتے ہیں تو اس سے ایک وقت طے کرتے ہیں، گرمیاں آتی ہیں، گرمیوں میں کام کرنے والے افراد رات 12 بجے تک کام کر پا رہے ہیں، ان سے طے کتنے بجے تک کا کیا تھا؟ جتنے بجے تک کا طے کیا تھا اس سے زیادہ کام لیتے ہو، ان کی مرضی سے لو، اور جو لیتے ہو اس کے بعد ان کو اضافی کوئی معاوضہ دو، اور اگر نہیں دیتے تو آپ ان کا حق کھا رہے ہیں۔ شاید یہ باتیں آپ کو عجیب اور کڑوی اور ممبر سے کبھی شاید نہ سنی ہو، لیکن میں ضرور کروں گا یہ باتیں، کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ کی قسم محبت ہے مجھے آپ سے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ باتیں ساری کھل کے کروں گا آپ کے ساتھ، کہ جو اپنے کاروباروں کو چھوڑ کے اللہ اس کے رسول کی بات سنتے آئے ہیں، میں میٹھی میٹھی باتیں نہیں کر کے جانے دے سکتا یہاں سے، ساری باتیں کریں کھل کے۔ یہ وہ معاشرہ تشکیل پائے، یہ بازار سب سے اہم چیزیں ہیں، یہ وہ معاشرہ تشکیل پائے کہ جس معاشرے کو دیکھ کے کافر کے مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ ایک مشہور کرکٹر ہے محمد یوسف، جس کا پرانا نام یوسف یوحنا تھا، میرے پاس وہاں پر کالج میں آئے، آگے بیٹھے اور مجھے تبلیغ، ہم سب کو نا تبلیغ کرنے لگے، بولے دین کا کام کرنا چاہیے، کہنے لگے کہ آپ تو کرتے ہیں، ان کو بھی دعوت دیں، میں کہا ہم تو کرتے ہیں، آپ خود اپنے الفاظ میں ان کو سمجھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کہنے لگے کہ میں نے ایک اور مشہور کرکٹر ہے، میرا دل کرتا تھا کہ میں اگر اس کفر کو چھوڑ کے یہاں آیا، میرا دل کرتا ساری دنیا مسلمان ہو جائے، ان کو پتہ لگے اسلام کیا چیز ہے۔ کہتے میں نے وہ ایک مشہور ویسٹ انڈیز کا کرکٹر تھا برائن لارا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ
اسلام قبول کر لو. اس نے مجھے ایک ہی بات کہا, اس نے کہا میں اسلام تو قبول کر لیتا ہوں, اور جو باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں صحابہ کا ایسا اثار ہوتا تھا, اتنا زیادہ وہ حلال کا اہتمام کیا کرتے تھے, ان کی زبانیں اتنی پاکیزہ ہوتی تھی, وہ اللہ کی اتنی عبادت کرنے والے ہوا کرتے تھے, اخلاقیات کے اعلیٰ معیار پہ تھے, وہ تو ہو گئے, آج مجھے وہ کوئی جگہ دکھاؤ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہو. اور کہنے لگے کہ میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا کہ اب میں اس کو وہ کون سا علاقہ دکھاؤں کہ جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے. امام محمد سے آ کے کسی نے پوچھا, اس نے کہا کہ تاجر آئے, تاجر آ کے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی کتاب الزہد نامی کتاب لکھ دیجئے کہ جس میں ایسے واقعات ہوں جن کو ہم سنیں ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے, ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے. دنیا میں ہر وقت کا دل لگا ہوا ہے, اس سے ذرا ہم پیچھے ہٹ جائیں. تو انہوں نے ان کو جو کتاب لکھ کے دی وہ کتاب البیوت کہ تجارت کے احکامات کیا ہیں. وہ فرمانے لگے تجار کے لیے یہی زہد ہے کہ وہ اپنا کاروبار پوری ایمانداری سے اور حق حلال طریقے کے ساتھ کرتے ہو, کیونکہ یہ وہ بازار ہیں جہاں سے دین نکلتا ہے. یقین مانا دین کے جتنے مالی معاملات ہیں آپ لوگوں نے دیکھنے ہوتے ہیں, کتنے مالی معاملات ہیں. تو اگر یہاں پر دین نہیں ہوگا, ان کے اپنے گھروں میں سکون نہیں ہوگا, تو دین کیسے پھیلے گا؟ دین نہیں پھیلے گا. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے. تو اس لیے دا ما یریبک الی ما لا یریبک, جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے, اپنے اعمال کا جائزہ لے, میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہے. تو یہ سب سے پہلی نصیحت ہے, عرض ہے, گزارش ہے, التماس ہے کہ اپنے کاروبار پہ ایک نظر ڈالیں. کوئی ایسی چیز تو نہیں بیچ رہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والی ہو, کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے, کسی کا حق تو نہیں مار رہے, اپنے پورے مال کو ایسا پاک صاف کر لے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد بہت امیر تھے, بہت ہی امیر تھے. جس وقت فوت ہوئے امام بخاری بہت بڑے محدث, جن کی صحیح بخاری کے بغیر حدیث کی کتاب نامکمل حدیث کی کتاب ہے. ان کے والد خود بہت بڑے محدث تھے, ان کا نام اسماعیل تھا, امام بخاری کا اپنا نام محمد تھا. تو اسماعیل جس وقت وہ محدث بڑے امیر کاروباری تھے, فوت ہوئے تو کہنے لگے ایک چیز کا مجھے صرف اطمینان ہے, وہ یہ کہ میں جتنا بھی مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں ایک بھی شک و شبے کا درہم بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جب دنیا سے جائے اور یہ جملہ کہے کہ ایک شک و شبے کا پیسہ دھیلا بھی میرے کاروبار میں نہیں تھا. آج سے ہم اس بات کی توبہ کریں, یا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا, آئندہ اب سے بس اس وقت سے جب میں نے اٹھ کے جانا ہے تو میری توبہ کو قبول فرما, ایک جھوٹ بھی نہیں میں بولوں گا, گاہک کو یہ نہیں کہوں گا. تو یہ جو عام جملہ ہے کہ میں تجھے بالکل صحیح ریٹ لگاؤں گا, وہ صحیح ریٹ آپ کے لیے ہے, اس کو یہ مطمئن نہ کرے کہ میں تجھے کم ریٹ لگا رہا ہوں, اس کو کوئی یہ ریٹ ہے, انشاءاللہ اس ریٹ کے اوپر آپ مل سکیں گے. تو ضرور نہیں, ایک اس ریٹ میں آپ کو چیز ملے گی بس. اب اس کو یہ بتائیں, اس کو یہ نہ کہیں کہ نہیں جی ویسا آپ کو پورے جہان سے یہ چیز ایسی نہیں کہیں سے ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ آپ نے گھر بیٹھ کے تو نہیں بنائی, کوئی اپنی فیکٹری میں خصوصی چیز تو تیار نہیں کی, اس سے اچھی اچھی دنیا کے اندر چیزیں موجود ہیں. یہ جھوٹ ہے, پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی, آپ کو کہیں نہیں ملے گی میرے علاوہ. کیوں نہیں ملے گی؟ کیا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں وہ چیز بننی بند ہو جائے گی؟ آپ توجہ کر رہے ہیں وہ الفاظ جو ہماری کمائیوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے دعائیں بعد میں قبول نہیں ہو رہی ہوتی. چھوٹی چھوٹی چیزیں. اگلی چیز, دوسری شرط, دوسرا اہتمام, کچھ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں, ان کا اہتمام کیجیے. تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ویسے تو ایک اصول ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں نے ابتدا میں آیت پڑھی. اس کا ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ سے میرے بندے جب سوال کریں نا میرے بارے میں, تو یاد رکھیے آپ نے ان کو جواب دینا انی قریب, میں قریب ترین ہوں, اقرب الیہ من حبل الورید, اس طرح کے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہوں میں. سبحان اللہ. یہ فرشتے تو کسی وقت دیکھ رہے ہیں, وہ تو کسی ایک اینگل سے دیکھ رہے ہوں گے, رب آپ کو ہر اینگل سے دیکھ رہا ہے, آپ کی زبان کے ہر لفظ کو بھی جان رہا ہے اور دل کے بھید بھی جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور, یہ تصور ذہن میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان اوقات جن میں دعا قبول زیادہ ہوتی ہے ان کا اہتمام بھی ضروری ہے. وہ کون سے اوقات ہیں؟
تہجد کا وقت ہے، اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ کی شان ہے. ہمیں نہیں معلوم، جیسے اللہ کی شان ہے. یہی اہل سنت کا عقیدہ متفق ہے، جیسے اللہ کی شان ہے. اور آ کے پوچھتے ہیں کوئی رزق لینے والا، طلب کرنے والا ہے، میں اس کو رزق دوں. اب یہ جو تنگی رزق کا شکار ہیں جو لوگ، وہ اٹھے ہیں تہجد کے وقت، فجر بھی بستر کے اوپر گزر جاتی ہے، صبح 10 بجے سو کے اٹھتے ہیں، 11 بجے روزانہ دکان پہ پہنچے، تو کیسے رزق ملے گا؟ جو رزق ملے گا بہت وہاں پر بھی ملے گا، اس کے اندر بے برکتی ضرور ہوگی، یا وہ آپ کو اپنے نصیب میں نہیں آئے گا، اللہ بیماریاں ایسی لگا دے گا وہی استعمال نہیں کر سکے گا، یا نافرمانی کے کاموں میں خرچ ہوگا، یا کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر کم از کم اتنا ضرور ہوگا قیامت کے دن اس کا حساب ضرور سخت ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا، کیونکہ رزق ایک نعمت ہے اور ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. اٹھے نہ تہجد کے وقت، برکتوں والا رزق. اللہ کہہ رہا ہے کون مجھ سے مانگنے والا ہے مغفرت میں اس کو معاف کر دوں. اٹھو بستروں کو چھوڑو نہ گرم بستروں کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سردیوں کے متعلق، یہ جو آ رہی ہیں سردیوں ان کے متعلق فرمایا یہ ربیع المومن ہے، کہ یہ مومن کا موسم بہار ہے. اتنی لمبی رات ہے، ابتدائی رات میں سو جائیں، آدھی رات سو کے تھک جائیں گے، تہجد سے گھنٹہ پہلے پھر فجر سے گھنٹہ پہلے پھر آنکھ کھل لی جائے گی. لیکن اگر سوئیں گے 1 بجے اور کوئی مثبت کام بھی نہیں کر رہے، پھر جاگ نہیں آئے گی. ایک دن سونے کی کوشش کریں. کچھ افراد نے پوچھا کہ کیسے بھی رات کو نیند نہیں آتی، جلدی کیا کریں؟ اس کا ایک طریقہ، آپ ایک دن جتنے بجے بھی اٹھے ہیں سو اٹھ جائیں اور جلدی اٹھنے کی کوشش کریں. 5 الارم لگا لیں. جب آپ اٹھ جائیں سارا دن گزارے اسی تھکاوٹ میں، آنکھ لگنے نہ دیں. ہوتا تھوڑی دیر کے لیے لیٹ لیا، اونگ لیا، نہیں، آپ اس کو پورے دن کو گزاریں. رات عشاء پڑھنی مشکل ہو جائے گی، نیند آپ کے اوپر بھاری ہوئی ہوگی، وہ آپ اچھی طرح اپنی نیند پوری کریں گے. اگلے دن 24 گھنٹے کے بعد آپ کی روٹین سیٹ ہو جائے گی، تہجد والے ہو جائے گے. ہم ارادہ کریں انشاءاللہ اب تہجد نہیں چھوڑ دیں، کم از کم سردیوں میں تو نہ چھوڑیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مومن کا موسم بہار کہہ رہے ہیں. اگر یہ ہمارا موسم بہار نہیں پھر ہم مومن نہیں، اور اگر یہ ہمارا موسم بہار بن گیا تو پھر ہم ایمان والے ہیں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انشاءاللہ تہجد پڑھیں گے. یہ صرف بزرگوں کا کام نہیں تھا کہ وہ پڑھیں گے تہجد پڑھیں گے. میرے دادا کو پڑھا کرتے تھے. دادا لا تزر وازرۃ وزر اخری، دادا کو کے اپنے بوجھ ہیں جو وہ اٹھا کے لے کے گئے، وہ اپنی نیکیاں لے گئے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ میرا والد بادشاہ تھا، بھائی بادشاہ ہوگا وہ ہوگا، ہم کیا ہیں؟ میری دادی میں بہت نمازیں پڑھا کرتی تھی، وہ روزانہ جو ہے 10 سپارے پڑھتی تھی، وہ پڑھتی تھی نا. میں نے اور آپ نے کیا پڑھا؟ یہ حساب ہم سے ہوتا. وہ ایک وقت تھا جس وقت تہجدیں ہر گھر میں پڑھی جاتی تھی، کوئی نہ کوئی بوڑھا ماما موجود ہوتا تھا، وہ ضرور پڑھتا تھا. اس کی نسل میں سے بچے ایسے نکلتے تھے جو تہجد پڑھنے والے ہوتے تھے. وہ کیا ہو گیا پوری کی پوری نسل کو؟ سکول اگر 6 بجے لگے تو ہم 5 بجے اٹھ جاتے ہیں سردیوں میں، پھر 6 بجے سکول لگتا. کسی جاب کے اوپر جانا ہو، ایسے افراد ہیں جو دوسرے شہروں میں جاب کرتے ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ، مجھے 2 سال لاہور جانا پڑا، صبح تہجد کے وقت نکلتے ہیں، وہ بھی نکل رہے ہیں. مجھے تو کام تھا، پڑھنے جانا تھا، وہ بھی نکل رہے ہیں. اور روزانہ ساری زندگی گزر گئی. ایک بندہ کہتا ہے 22 سال ہو گئے، ایک کہتا ہے 26 سال ہو گئے، ایک کہتا ہے 33 سال ہو گئے اس طرح روزانہ جاتے ہیں. اور اگر آج جاب اس کے شہر میں آ جائے اور اس سے اچھی آ جائے، کیا اب وہ اٹھے گا تہجد کے لیے؟ اگر وہ اب اٹھے گا یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو وہ عباد الرحمن میں شمار ہوگا. اب اس وقت اللہ سے مانگے. اذان اور اقامت کے درمیان قبولیت کا وقت ہے. ادھر اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، ادھر ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں، کرتے جائیں، ساتھ کچھ نہ کچھ اذکار پڑھتے جائیں. اور اگر کبھی جلدی مسجد میں تشریف لائے ہیں تو ضروری بات ہے وہ ضرور کر لیں. اگر نہیں ہے کوئی ضروری بات تو اذکار کریں. اذکار بھی دعائیں ہیں. یہ وہ وقت ہے ورنہ بین الاذانین، 2 اذانوں کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان قبولیت کا وقت ہے. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. ادھر سفر کے اوپر سوار ہوئے، سواری کے اوپر، اور سب سے پہلے گانا دیکھا کہ کون سا لگانا ہے. رینٹ کی گاڑی لی ہوئی ہے تو اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ اس میں لگی ہوئی ہے، کوئی سکرین لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی. اس گاڑی میں سفر کرنا پسند کرتا ہے. اور کسی گاڑی کے اندر کوئی رشتہ دار ایسا ہو جو مولوی ٹائپ ہو، جو گانے نہ سنتا ہو نہ سننے دیتا ہو، وہ نفرت کھاتے ہیں اس سے. شادی کے اوپر افراد کو بلاتے ضرور ہیں، لیکن اگر وہ آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. اب گانے بند کرنے پڑے ہیں، اپنی خوشیوں غمیوں میں رب کو بولے ہوئے. سفر کے اندر دعا قبول ہوتی ہے بہت کثرت سے. یہ ان اوقات میں سے ہے
اس وقت میں دعا کر لوں. سفر پہ جاتے وقت ماں سے ضرور کہتے ہیں اماں جی دعا کرنا. بچے بھی کہتے ہیں اچھا ابو آپ اللہ آپ کو خیریت سے لے جائے, خیریت سے لے جائے. اور وہ تو مقیم ہے, آپ مسافر ہیں, اب رستے کے اندر سارے ان کے لیے دعا کرتے جاؤ. اب یہ بڑا ہی خوبصورت وقت ہے. مجھے ایک بندے نے اپنی عادت بتائی, انہوں نے کہا جب میں بہت شدید پریشان ہوتا ہوں تو میں رخت سفر باندھ کے کہیں دور نکل جاتا ہوں اور میں پورا رستہ دعا کرتا ہوں, یا اللہ میں نے یہ سفر صرف اس کام کے لیے کیا, کہیں نہیں مجھے جانا, کہ مسافر کی دعا قبول ہوگی, اللہ تو میری دعائیں قبول کر لے. اور میں 2-4 گھنٹے صرف اسی لیے سفر کرتا ہوں اور مجھے اکثر میری دعائیں قبول ہو جاتے ہیں. فرمایا تحت المطر, بارش برس رہی ہو اس وقت اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. ادھر بارش شروع ہوتی ہے, موسم اچھا ہوتا ہے, ادھر ہماری پلاننگ پکوڑوں کی شروع ہو جاتی ہے, کیا آج بنانا ہے, کیا آج کھانا ہے, کس لانگ ڈرائیو پہ جانا ہے, کون سی مووی دیکھنی ہے, کس دوست کے ساتھ مل کے دیکھنی ہے. وہ کام شروع ہو جاتا ہے, وقت برباد کر رہے. فرمایا اس وقت اللہ دعا کو قبول کرتا ہے. یہ یعنی آزمائش ہے ہمارے لیے. یہ وہ کچھ اوقات ہیں, اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے اوقات ہیں, لیکن اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ وہ احادیث کے جن میں وہ خاص اوقات ذکر ہو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اس کے بعد تیسری چیز, جب دعا کریں تو اپنے آپ کو یہ سوچ کے کریں کہ میرا رب میری دعا قبول کرے گا. اطمینان رکھیں, یقین رکھیں, توکل کریں کہ میرا اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان جو قرآن میں نہ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ فرماتے ہیں وہ حدیث قدسی ہوتا ہے. تو اس میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انا ما ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے اس گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق کرتا ہے. جب وہ دعا کرتے ہوئے کہ ہمیں قبول ہونی کہ نہیں ہونی, وہ نہیں ہوگی, اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء کا یہ عقیدہ نہیں ہے. فعال لما یرید, جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے, ہر چیز پر قادر ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, کہ اس کا یہ عقیدہ نہیں تھا. اس نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں پڑھا کہ بے شک میرا رب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے, کہتا ہے کن ہو جا, لمحہ کا لمحے کی دیر نہیں ہوتی, فیکون, اسی لمحے وہ کام ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی طاقت, لمحے کی دیر بھی نہیں ہوتی. لمحہ کیا چیز ہوتا ہے, پلک کا جھپکنا کیا چیز ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا, وہ جو اس بی بی کا تخت ہے وہ کون یہاں پر لے کے آئے گا. تو ان میں سے ایک جن نے کہا تھا, عفریت من الجن, جنوں میں سے ایک طاقتور نے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں, انا آتی, میں لے کے آتا ہوں, آپ کے پلک کے جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں گا. کتنی طاقت اللہ نے اپنے اس مخلوق کو دی ہوئی ہے, وہاں سے پلک کے جھپکنے سے پہلے یہاں لے آئے گا. یہ قرآن میں آ رہا. تو فرمایا کہ ابھی وہ کہہ رہا تھا, تخت سامنے آ گیا, یہ اللہ نے کر کے دکھایا کہ معجزہ معجزہ ہوتا ہے. مخلوق کی طاقت کچھ بھی نہیں رب کی طاقت کے سامنے. یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ وہاں پر کسی اور نے وجدان کے ذریعے یہاں پر وہاں سے تحلیل ہوا اور یہاں پر آ گیا. نہیں, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ ہوا, اور معجزہ اللہ کی طاقت کے اوپر ہوتا ہے. صحابہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ پانی کم ہو گیا, اب کیا کریں, سفر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ مشکیزہ. وہ لے کے آئے پانی جو تھوڑا سا برتن میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ رکھا اللہ کے حکم سے, اور میں 5 انگلیوں سے ایسے جیسے چشمے پھوٹ پڑے ہو نکلنے لگ پڑے. یہ اللہ کی قدرت ہے. یقین رکھیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر قادر ہے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کہا تھا حرقوہ وانصروا آلہتکم, یہی وہ بندہ ہے کہ جنہوں نے تمہارے بتوں کو توڑا ہے. تو اس وقت کہنے لگے حرقوہ, آگ جلاؤ, جلا ڈالو ان کو, وانصروا آلہتکم, اپنے معبودوں جو بت ہیں ان کی تم مدد کرو. اگر تم کر سکتے ہو, تم فاعلین کر سکتے ہو تو کر گزرو, ان کو آگ جلا ڈالو. اس وقت کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے, حدیث میں آتا ہے اس وقت ایک لفظ کہا تھا, کتنا یقین تھا, فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل. کر لو جتنی تم نے آگ جلانی ہے, آگ کا کام جلانا ہے, یہ قانون ہے, لیکن میں قدرت کو پکارتا ہوں حسبی اللہ, مجھے اللہ کافی ہے, بس مجھے کوئی اور نہیں چاہیے, مجھے اللہ کافی ہے. وہ نعم الوکیل, بہترین کارساز صرف وہی ایک اللہ. کتنے اعتبار سے انہوں نے یہ جملہ کہا,
اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دے دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام، گلو گلزار بن جا. آگ کے اندر وہ بہتری آ جائے کہ جو آگ کے باہر والوں کو بھی محسوس نہ ہو، وہ گلو گلزار بن جائے. اتنا توکل ابراہیم علیہ السلام کا. تو توکل ہو، مایوسی نہ ہو. یہ نہ کوئی بندہ کہے یا اللہ تو نے قبول کرنی ہے تو کر لے، نہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں، یا اللہ پاک میں تجھ سے قبول کروانے آیا ہوں، مجھے یقین ہے تو کر سکتا ہے، تیری قدرت کاملہ پہ مجھے یقین ہے، تو مجھے اس وقت وجود بخش سکتا ہے جب میں کچھ بھی نہیں تھا. لم یکن شیئا مذکورا، حضرت انسان تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. جب تو مجھے بنا سکتا ہے تو اے اللہ میری ضرورت کو بھی تو ہی پورا کر سکتا ہے. سب سے بڑی پریشانی انسان کو کون سی ہوتی ہے؟ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دینا. فرمایا اللہ رب العزت نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے بندوں سے کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. بالکل پریشان نہ ہوں، یقین رکھے میں کر سکتا ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے تو وہ مایوس ہوتا ہے کہ جو گمراہ ہے. گمراہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. ان کو کہیے بس اللہ کا تم نے پکارنا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، قبول کروں گا. یقین کے ساتھ پکارنا، توکل. اب میرا اللہ سارے کام کر لے. چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ پکاریں تو آپ اپنی زبان میں پکاریں. وہ اذکار ضرور کریں جو قبول شدہ اذکار ہیں، جیسے یونس علیہ السلام کی دعا ہے، ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. دعائیں بہت ساری اس میں بھی آئی ہیں، احادیث میں بھی آئی ہیں، قرآن میں بھی آئی ہیں، انبیاء کی بھی ہیں، صلحاء کی بھی ہیں، دعائیں آئی ہیں. وہ ضرور پکاریں، لیکن ساتھ اپنے دل سے جب انسان مانگتا ہے تو اپنی زبان میں پکارتا ہے. اور اللہ اس زبان میں پکارنے والے کی پکار کو اسی لمحے سنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت نملۃ، چونٹی نے پکار لیا اپنے اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے اس کی پکار کو سن لیا. چونٹی کی کیا زبان ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. ہم تو پھر اللہ رب العزت نے اتنے خوبصورت انسان کو پیدا کیا، پھر ہم مسلمان ہیں، پھر اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں اور حرام چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سب کام کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو قبول ہو. وظیفہ ہے، ضرور ہے، آپ پڑھیں ساری چیزیں، لیکن دعا اس دن قبول ہوگی کہ جس دن اپنی زبان میں آپ نے پکارنا شروع کیا اور پکارتے پکارتے آنسو آپ بے اختیار ہو جائیں. بس آپ کو نہ پتا ہو کہ آپ کے آنسو بہی چلے جا رہا ہے. وہ سب سے اہم لمحہ ہوتا ہے. آپ جتنے بڑے سے بڑی کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے جائیے، لیکن جس وقت آنسو آپ کی آنکھوں میں آ گیا اس لمحے دعا کی قبولیت کا یقین کر لیجیے. کچھ اور چیزیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انبیاء کے متعلق. اسی طرح توسل سے متعلق جو وسیلہ بنایا جاتا ہے کہ بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کے وسیلے سے یہ سب چیزیں انشاءاللہ دعا کے حوالے سے اگلی دفعہ ذکر کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.